السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 سے لے کر کے 65 تک، یعنی 60، 61، 62، 63، 65 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اور یہاں سے ایک عظیم واقعے کو بیان فرمایا ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے لوگوں کے درمیان، موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہاں پر قرآن کریم میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ، اور اس کے علاوہ سلف صالحین سے جو کچھ ثابت ہے وضاحت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ، بس وہی باتیں موسیٰ اور خضر کے تعلق سے درست ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی واقعے کے صحیح ہونے کے لیے حقائق سے اس کی دلیل بہت ضروری ہے، اور حقائق یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خبر ہے وہ، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو علم میں راسخ ہیں ان لوگوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہے وہی اصل میں حقائق ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اس وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جو ان کا غلام تھا، جو ان کا خادم تھا، جو یوشع بن نون جو بعد میں چل کر کے نبی بنے، اپنے خادم سے کہا کہ میں تو لگاتار کنٹینیو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین میں پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد، اپنے خادم یوشع بن نون کو کہا۔ اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس روئے زمین پر ایک ایسا آدمی ہے، اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے جس کے پاس موسیٰ سے بھی زیادہ علم ہے۔ یاد رکھیے گا، علم یہ بہت بڑی چیز ہے، اور علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم نازل فرمایا ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر موسیٰ سے بھی بڑھ کر کے کوئی عالم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے۔ تو انہوں نے یہ ارادہ فرمایا، انہوں نے یہ چاہا کہ جو عالم ہے میں ان کی خدمت میں جا کر کے ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے ان کا علم حاصل کروں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس روئے زمین پر ہر ایک سے بلند ہے، ہر ایک سے بلند ہے۔ عالم کے مقام کو، اور خاص طور سے وہ عالم جو اللہ کے کلام کو بالکل من و عن بیان کرے لوگوں کے سامنے، اور پھر اس طرح سے اپنے عمل کو انجام دے، اس عالم سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، جس میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت کرنے والا جو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں بڑے مقام پر فائز ہے، وہ عبادت گزار اور اس کے مقابلے میں ایک عالم دین بالکل ایسے ہی ہے جیسے اے صحابہ تم لوگوں کے درمیان جو میرا مقام ہے وہ عالم کا مقام ہے۔ تو یہ عالم کا مقام ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ان کی خدمت میں خود حاضری دوں، اور حاضری دے کر کے جو ان کا علم ہے اس کو میں سیکھنے کی کوشش کروں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا لا ابرحو، میں کنٹینیو چلتا رہوں گا، لگاتار چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں مجمع البحرین پر پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین کہتے ہیں دو دریاؤں کا سنگم، دو دریاؤں کا جہاں پر ملن ہوتا ہے اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ ایک دریا ادھر سے چلا ہے، دوسرا دریا ادھر سے چلا ہے،
ایک سمندر ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا سمندر ادھر سے آ رہا ہے، اور دونوں دریاؤں کا جو ملن ہوتا ہے، دونوں دریاؤں کا جو سنگم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، چاہے مجھ کو برسوں برس کیوں نہیں چلنا پڑے۔ حقبہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، عرصہ دراز تک۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں بعض علماء کے قول کو نقل کیا ہے کہ بنو قیس ایک قبیلہ ہے، ان کے لغت کے حساب سے حقب کا مطلب ہوتا ہے 1 سال، جبکہ انہوں نے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ حقب کا مطلب ہوتا ہے 80 سال، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حقب کا مطلب ہوتا ہے 70 سال، جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ حقب کا مطلب ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے میں مل نہ لوں، ان سے میں علم حاصل کر نہ لوں، جب تک کہ ان کی خدمت میں حاضری دے نہ دوں، تب تک میں کنٹینیو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین پر پہنچ جاؤں اور اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے میری ملاقات ہو جائے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے واقعہ کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، چنانچہ جب وہ دونوں کے دونوں مجمع البحرین پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے جہاں پر 2 دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے اپنے مچھلی کو گنوے دیا، بھول گئے وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، چنانچہ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے ملنے کا مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ پوری تفصیل اور پوری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لیں، اور بھونی ہوئی مچھلی کو رکھ کر کے آپ آگے کی طرف چلیں، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو اور زندہ ہو کر کے نکل جائے آپ کے پاس سے، تو سمجھ لیجئے کہ وہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی رکھ لیا، بھنا ہوا مچھلی، وہ مچھلی یوشع بن نون کے پاس ان کے تھیلے میں تھا۔ جب یہ لوگ مجمع البحرین پر پہنچے تو تھوڑا تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے، پتھر پہ ٹیک لگا کر کے دونوں کے دونوں لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دریا کے پانی کا جو چھینٹا مچھلی پر پڑا تو مچھلی کے اندر حرکت ہو گئی، اور مچھلی ان کے تھیلے سے نکل کر کے سیدھے دریا کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے، سرنگ بناتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ یعنی وہ جو دریا کا پانی تھا وہ پھٹ گیا اور بالکل سرنگ کی طرح سے بن گیا، اور اس کے اندر سے وہ مچھلی آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ مچھلی حرکت کر کے یوشع بن نون کے تھیلے سے نکلی، ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مچھلی کا پیچھا کیا، بہت دور تک گئے اور پھر واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب یہ لوگ مجمع البحرین پر پہنچے تو یہ لوگ اپنی مچھلی کو بھول گئے، کچھ نہیں اس کو دیکھا، ٹٹولا بھی نہیں۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ مچھلی جو ہے اچانک زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر کے سیدھے چھلانگ لگاتے ہوئے سمندر کے اندر سرنگ کی طرف سے راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرف سے اپنا راستہ بنا لیا، اور یوشع بن نون دور تک اس کے پیچھے گئے۔ سامعین اکرام، امام محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جگہ پہ مچھلی کودی تھی وہیں پہ صرف وہ طاق کا نشان بنا، بالکل گول سرنگ کی طرح سے، دوسری جگہ نہیں بنا، اور وہ نشان اس وقت تک رہا جب تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے جب ان کو مچھی کی یاد آئی تو پھر وہاں لوٹ کر کے آئے تو وہ طاق وہاں پر موجود تھا، اور وہیں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ جب اس نشان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ جگہ ہے جو ہم کو چاہیے، ہم جس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے، یہیں پر وہ ملنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے واقعے کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاوزا، ابھی دونوں لیٹ کر کے تھوڑی دیر تک آرام کیا، پھر اٹھے اور مچھی کو بھول گئے دونوں کے دونوں اور سیدھے چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے تو دونوں کے دونوں مچھی کو بھول چکے تھے۔ حالانکہ بھولنے والے مچھی کون؟ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھولے،
لیکن یہاں پر دونوں کی طرف جو نسبت کی گئی وہ اس لیے کہ وہاں پر دونوں میں سے کسی نے مچھی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. اللہ نے فرمایا فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتح، اپنے شاگرد سے، جو نوجوان ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہ جو کھانا رکھا ہوا ہے لاؤ، جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے، وہ کھانا لے کر کے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں بہت تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ. تو ان کے شاگرد نے کہا، ان کے خادم نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، بھلا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم لوگ جس پتھر کے اوپر ٹیک لگا کر کے جو ہے آرام کے لیے جگہ ہم لوگوں نے منتخب کیا تھا، وہاں پر جو سوئے تھے، آرام کیا تھا، تو مچھی کو ہم لوگ وہیں بھول گئے، ہم لوگ وہیں پر مچھی کو بھول گئے. اور پھر پورا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا وما انسانیہ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا ذکر آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے مچھی جو ہے اچانک زندہ ہوئی، وہ مچھلی جو ہے اچانک زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر کے سیدھے سمندر کے اندر اس نے چھلانگ لگایا، دریا کے اندر چھلانگ لگایا، اور جہاں پر چھلانگ لگایا وہاں پر سرنگ بن گیا. اس واقعہ کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. فإنی نسیت الحوت، لیکن میں مچھی کو بھول گیا. وما انسانی ہو الا الشیطان وان اذکرہ، اور شیطان نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خیر و بھلائی کا کام ہوتا ہے، شیطان کی ہمیشہ یہ چاہت رہتی ہے کہ اس کام سے انسان کو دور رکھے. شیطان کی ہمیشہ سے یہ چاہت ہے. دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے. وہاں پر جائیں گے تو بہت سارا علم سیکھیں گے. اب شیطان کو یہ چیز گوارا نہیں ہے. شیطان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہو. شیطان کی ہمیشہ سے یہ چاہت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلنے سے دور ہو. تو سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس بات کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ کے پاس کروں، وگرنہ میں اس کا ذکر آپ کے پاس کرنے والا تھا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ جگہ ہے جو ہم لوگوں کو چاہیے، جہاں پر مچھلی جو ہے کودی مار کر کے وہاں سے چھلانگ لگا کر کے جو دریا میں اپنا راستہ بنایا ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم لوگوں کو پہنچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ نشانی بتلائی تھی. فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے نشان، چونکہ اب چل کر کے ابھی کا تو زمانہ نہیں کہ ابھی تو ہے پکے سڑکیں ہیں، اچھی سڑکیں ہیں جہاں پر انسان چلتا ہے تو راستے نہیں بنتے، لیکن سمندر کے راستے سے، دریا کے راستے سے، ساحلی راستے سے، یا اس طرح کے گیلی مٹی کے راستے سے جب آدمی چلتا ہے تو چلتے چلتے قدموں کے نشان بنتے ہیں، آج بھی بنتے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو بہت زیادہ بنا کرتے تھے. تو وہ لوگ اپنے نشان کو دیکھتے ہوئے کہ ہم لوگ کیسے کیسے آئے ہیں، قدموں کے نشان کو دیکھتے 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 واپس وہ لوگ لوٹے، اور لوٹتے لوٹتے پھر وہاں پر پہنچے جہاں پر ان کو پہنچنا تھا، جہاں پر مچھی جو ہے چھلانگ لگائی تھی، جس جگہ پر دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں پر پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. پھر وہ وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو پہنچنا تھا، وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، سیدنا خضر علیہ السلام، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور نعمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا، اور یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے. سامعین کرام، باتیں پوری بیان کر دی گئی، آیت کریمہ کا پورا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انہی آیتوں کے ضمن میں ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا